منزل حساس ہے. بھئی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جائیں گے کیا خالی امت کو بھیج کے کرائے ہٹ جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں جائیں گے تو کیا امت کو اپنے بھیج کے خود اپنا کہیں اور چلے جائیں گے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن پرسنل میٹر نہیں دیکھا جائے گا، جماعت. اسی لیے کہا جائے جماعت کے ساتھ رہو، اکیلے نہ رہو. جنت بھی اکیلے نہیں ملتی پرادا میں، تو شرافت و انسانیت کیا ملے گی؟ صلوات پڑھے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں والد ہوں گے کیا بوڑھے والد ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ آلاف التحیت والسلام جب جنت میں والد ہوں گے تو کیا بوڑھے ڈنڈا لے کے والد، آسا لے کے والد ہوں گے؟ کہیت شاب کیسے والد ہوں گے؟ اب رسول کی لفظ رکھو، اسکیل بناؤ، ترازو بناؤ اور لفظ ناپتے جاؤ اور سامان اندر لیتے جاؤ. ان الحسن والحسین، امت کا کوئی جوان نہیں بچا جس کی سرداری حسن حسین کے حوالے نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام والد ہوئے جوان، تو اب یا حضرت آدم سردار ہو حسن حسین علیہ السلام کے، یا حسن حسین آدم علیہ السلام کے سردار ہوں. کہیں کسی روایت جھوٹی روایت میں دیکھا کہ آدم علیہ السلام حسن حسین کے سردار ہیں، لیکن یہ حدیث موجود ہے کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور ابھی تو آپ کو ذرا بات سنگین لگ رہی ہو، آدم علیہ السلام تو نبی تھے، اولو العزم نہیں تھے. نبی تھے، اولو العزم نہیں تھے. یہ وہ دربار ہے جہاں اولو العزم آگے جانے سے گھبراتے ہیں. میں نہیں لکھتا علی مقدسی، ایک کتاب لکھتا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جس میں لکھتا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ شریف کو اوپر لکھتا ہے المہدی هذه الامہ، وہ لکھتا ہے کہ ولما ينزل عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں بیت المقدس کے چھت پہ نازل ہوں گے، جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں نازل ہوتا ہے. عیسیٰ کا تعلق بیت المقدس سے ہے، تو بیت المقدس کی چھت پہ اتارے جاتے ہیں، لیکن امام کا تعلق گھر کے اندر سے ہے. اور کہاں ٹیک لگائے ہوں گے؟ ٹیک کہاں لگائے ہوں گے؟ خانہ کعبہ تو بہت بڑی چیز ہے نا، 4 اس کے کونے ہیں، 4 رکن ہیں. الاخ یعقوب اين هو يتكي علیہ السلام؟ من صاحب الطمان حين يظهر علیہ السلام كعبة کعبہ، لا متقل کعبہ، رکن الیمانی. ركن اليمن. دیکھو 100 نہیں، آپ عربی میں فرما رہے ہیں، وہ سن رہا ان العربی لسان کل مؤمن. امام صادق فرماتے ہیں عربی ہر مومن کی زبان ہے. سیکھیے، صلوات پڑھیے. لساننا عربی، امام قال الصادق علیہ السلام لساننا عربی، قرآننا عربی، نبینا عربی. لہذا اگر ہم کو ہماری زبان، ہماری اصل زبان یہی ہے. اور جب امام آئیں گے تو کسی کو کہے اپنا رسول اللہ وَإِذْ نَادَ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَلَا إِنَّ مَهْدِيَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ.
صلوات نہیں اے انسانوں، مہدی امت نے ظہور فرمایا ہے. تو راوی پوچھتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ والناس على اختلاف الالسنۃ واللہجات کیف یفہمون. لوگ کوئی عربی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی مراٹھی ہے، کوئی گجراتی ہے، کوئی تیلگو ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی تامل ہے، ہزار زبان ہے. کیسے سمجھیں گے؟ فرمایا کل یفہمون بالعربی الفصیح. ابھی آپ اردو ہوں، انگلش ہوں، آخر میں ہر انسان عربی ہوگا. اب امام نازل ہوں گے. امام کہاں؟ رکنا کعبہ نہیں. میرے ساتھ رہنے کچھ تو فائدہ ہو آپ کو. کہاں ٹیک لگائیں گے؟ رکن یمانی میں. کیوں؟ نہیں ایسے نہیں ہے. پہلی بات یہ مکے میں کیوں آئے؟ وہاں آتے جہاں شیعوں کی بھیڑ ہے. وہاں آتے، اسلام آباد میں آتے، کافی کثیروں میں شیعہ موجود پھر اسلام آباد سے آتے، کراچی سے آتے، آلاف میں شیعہ موجود ہونا، 10 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ شیعہ موجود ہو، وہاں سے آتے. ارے میں کہتا ہوں قوم سے آتے جہاں 1 کروڑ شیعہ کم سے کم مثلا موجود ہے. 60 کروڑ مسلمانوں میں، انسانوں میں کم سے کم 80 کروڑ میں کم سے کم 65 کروڑ 70 کروڑ 75 کروڑ شیعہ ہے. تہران سے آتے، قوم سے آتے، ہمارے بمبئی سے آتے، نجف اشرف سے آتے، کوفے سے آتے. مکے سے کیوں اصرار ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قبضہ جہاں سے چھینا کھاؤ. نحن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. وہ لوگ جو زمین پر مظلوم واقع ہوئے ہیں، نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. ہم ان کو امام بھی بنائیں گے، وارث بھی بنائیں گے. ٹیک لگا کے کھڑے ہیں سعودی عربوں، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ میرے باپ کی پیدائش ہوتا ہے. تم تو اپنی ولادت کا نشان بھی نہیں جانتے. ولادت تو جانے دو، خاندان بھی نہیں جانتے. خاندان تو جانے دو، نشانوں امتیاز بھی نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے. اور تم ہمیں مٹاؤ گے جب جائے ولادت کے نشان کو نہ مٹا سکے. جائے ولادت کے نشان کو نہ مٹا سکے تو شان خدا کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ عزیزوں آئیں گے. مقدسی لکھتا ہے جیسے ہی حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے، اترنے کے بعد حضرت نماز کا وقت ہوگا، صفوف بچھا دی جائے گی. والناس ينتظرون بالصلاة الجامعہ. لوگ نماز جماعت کا انتظار کریں گے. حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. ابھی امام آئے نہیں ہیں کہ لوگ پہلے سے آ کے بیٹھ گئے. حضرت عیسیٰ موجود ہے، امام آئے. یعنی یہ آل محمد کی شان ہے کہ صفیں بچ جاتی ہیں، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. اس کے بعد حضرت فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یا نبی اللہ
قدم، آپ تشریف لے جائیے آگے اور نماز جماعت پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے انت ابن فاطمہ، میں اگر مریم کا بیٹا ہوں تو آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ حق آپ کا ہے میرا نہیں۔ عزیزوں، عیسیٰ آخری نمائندے ہیں، حضرت آدم سے لے کر سارے انبیاء نے اپنی سرداری عیسیٰ کے ہاتھ میں دے دی۔ عیسیٰ پیچھے ہٹ کے بتا رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدو شباب اہل الجنہ۔ اور صلوات پڑھیں محمد۔ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ساری قومیں اپنی قوموں کے ساتھ جنت میں جائیں گی اور یہ سب جوان ہو کے جائیں گے۔ رسول نے فرما دیا، مطلق فرما دیا، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب وہاں سب کے سردار ہیں۔ اب ذہنوں میں کھلبلی مچ رہی ہے نا آپ کے، رسول اللہ اور مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام بات کو تمام کر دوں۔ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما یا ابواہما خیر منہما، ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں۔ آپ کہیں گے رسول اللہ کہاں سے داخل ہیں؟ رسول اللہ علی علیہ السلام حضرت فاطمہ باپ ہے امام حسن حسین کے، تو میں آپ کو بتاؤں، فرمایا پیغمبر نے لِكُلِّ جَعْلَ اللَّهُ نَسْلُهُ فِي صُلْبِهِ، اللہ نے ہر انسان کی اولاد اس کی صلب میں رکھی ہے۔ میری اولاد محنت کو ضائع نہیں کرنا، میری اولاد علی کی صلب میں ہے۔ ان الحسن والحسین ابنایا وفلت قلبی، حسن و حسین میرے بیٹے بھی ہیں، جگر کے ٹکڑے بھی ہیں۔ قرآن پہ تو کسی کو شک نہیں ہے۔ آیے مباہلہ ومن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا۔ ایک سوال آپ کو جواب دیتا جاؤں، اب نہ آنا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ مباہلہ کے دن بیٹوں کے لسٹ پہ رسول خدا کس کو لے کے گئے تھے؟ کس کو لے کے گئے تھے رسول خدا؟ حسن حسین علیہ السلام کو شام سے
آگے رسول، گود میں حسن و حسین، بیچ میں بطول، آگے رسول، بیچ میں بطول، اور پیچھے علی. ایسا حسین پردے کا منظر کوئی. تو ابناءنا کی فہرست میں کس کو لے کے گئے؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ اللہ نے کہا تھا نا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. امت کو تو ہر بات پہ اعتراض ہے. امت کی اوقات کیا ہے؟ امت کو اعتراض ہے کہ علی جان رسول خدا کیوں ہیں، علی داماد رسول خدا کیوں ہیں، علی خلیفہ رسول خدا کیوں ہیں، علی جانشین رسول خدا کیوں ہیں، علی نفس رسول اللہ خدا کیوں ہیں، علی لسان اللہ کیوں ہیں، علی عین اللہ کیوں ہیں، علی جنب اللہ کیوں ہیں. اس لیے کہ ان کا کام ہی اعتراض کرنا. تو امت کی کوئی ویلو اسلام میں نہیں. امت کی ویلو یہ ہے کہ ویلو کو فالو کرے، بتائی کی گئی ہوئی چیزوں کو عمل کرے. بس امت کی ویلو انما اکرمکم عند اللہ، تم میں بزرگوار وہی ہے جو متقی پرہیزگار ہو. بغیرت کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اب سوال یہ کہ بلایا کس نے تھا؟ اللہ نے. لے کون جا رہا ہے؟ رسول خدا. اگر اللہ کی نظر میں یہ دونوں بیٹے نہ ہوتے، اگر اللہ کی نظر میں یہ دونوں بیٹے نہ ہوتے تو ایسی صورت میں اللہ آواز دیتا ہے میرے حبیب آپ تو نواسوں کو لائے ہیں، ہم نے بیٹوں کو کہا تھا. عزیزوں بات ختم کرتا چلوں. اچھا اللہ کو تو اعتراض نہ تھا کیونکہ کوئی آیت نہیں اتری. دشمن کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اس نے اعتراض نہیں کیا. عیسائی کہتے ہیں کہ صاحب نواسا کیوں لائے ہیں؟ ہم نے تو بیٹا کہا تھا. بجائے کہ کیلو کال کرتے میخ نکالتے کہتے یا قوم انی ارا وجوہن لو سالوا من اللہ ان یزید الجبل لازالا. میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. ارے بات کہتا چلوں، چہروں کی جمع جو ہے کم سے کم 3 ہیں. علی فاطمہ کے پیچھے تھے. نہیں میری بات کو ظاہر نہ کرو. علی فاطمہ کے پیچھے تھے اس لیے لائن میں دکھائی. فاطمہ کے چہرے پہ چادر تھی اس لیے چہرہ دکھائی. تو اب وجوہ کی جمع 3 ہے تو انہیں 3 چہرے نظر آئے. نبی کا چہرہ، حسن کا چہرہ، حسین کا چہرہ. ایک ضرور پڑھتے ہیں محمد. اور سلوات پڑھتے ہیں محمد. تو اللہ کو اعتراض نہیں تھا، اس نے کوئی کمنٹ نہیں پاس کیا. دشمن جس کے سامنے چیلنج تھا اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اچھا امت کو بھی اعتراض ہوتا تو کہتا آپ انہیں کیوں لے کے جا رہے؟ بھئی سب چپ ہیں، سب تماشائی بنے ہیں. تو پتا چلا کہ اس وقت مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، آسمان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. نہیں میری بات آیا کر رہے ہو. اس وقت مسلمانوں میں، عیسائیوں میں اور آسمان میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں. لہذا نہ آسمان والوں نے اعتراض کیا، نہ اہل کتاب آسمان والوں نے اعتراض کیا اور نہ ہی مسلمانوں نے اعتراض کیا. تو پتا چلا یہ بیٹے ہیں رسول خدا کے. تو اب حدیث کا مطلب یہ لو کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سارے انبیاء حسن کی سرداری میں، حسین کی سرداری میں. اب محمد مصطفیٰ علی مرتضی فاطمہ زہرا ماں ہیں، محمد مصطفیٰ باپ ہیں اور علی حسن و حسین کے بزرگ. ایک ضرور پڑھتے ہیں محمد. صلب علی
علی ہے نسل نسل رسول ہے. ایک سلوات پڑھ دے. آخری جملہ آخری جملہ اس سلسلے میں کہ صاحب یہ انبیاء کہاں انبیاء اور کہاں حسن مصطفیٰ اور امام حسین علیہ السلام. ایک حدیث نقل کروں وہ بات تمام کروں. شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے. روایت میں آیا ہے فرماتے ہیں لا یقاس بنا آل محمد آدم ومن دونہ احد. ہم آل محمد کا مقایسہ کمپیئرنگ کبھی آدم سے لے کر کسی نبی سے نہ کرنا. ہمارا مقایسہ کسی نبی سے نہ کرنا. آخری جملہ کو امام حسن کی ولادت کا دن ہے. حضرت موسیٰ کتنے عظیم نبی ہیں. خدا سے عرض کیا کہ ارنی انظر الیک. خدا میں رویت قلبی حاصل کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا مقام ہے. کسی دن آپ کہیے گا تو عرض کروں گا کیا مانگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. مقام رویت مانگا تھا, حقیقت لقاء پروردگار مانگی تھی. حضرت اب سمجھ لیجیے فرق یہی ہے انبیاء میں اور آل مصطفیٰ میں کہ انبیاء جس بات کی خواہش کرتے ہیں وہ اہل بیت کے پاس پہلے سے موجود ہے. کسی نے علی سے پوچھا یا علی هل رأیت ربک, آپ نے اپنے خدا کو دیکھا؟ او اعبد ربا لم ارى, میں اندیکھے خدا کی عبادت تو نہیں کرتا. یا علی کیسے دیکھا؟ اب یہاں کے اندھے تھے تو ان کو خدا کیسے نظر آتا؟ یا علی کیسے دیکھا؟ لا بمعاینۃ العیون والابصار انما رأیتہ بحقیقت القلوب. ارے دل کے اندھوں دل سے خدا نظر آتا ہے, آنکھوں کے ڈھیلے سے نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک حدیث ہے مولا علی کی, انشاءاللہ وہ بات کی نشستوں میں توضیح دوں گا. فرماتے ہیں اس میں کبھی کسی دن جواب اس طرح فرصت میں بیٹھیے گا اور بات سننے کے موڈ میں رہیے گا تب اس طرح کی باتیں کروں گا آپ سے. حدیث ہے کہ لو کشفت الغطاء یا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر سارے پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا. یہ کیسی بات ہے, پردہ ہٹے اور کچھ کلیئرٹی نہ بڑھے. یا تو کہ یہ پردہ نہیں ہے, اور اگر پردہ ہے سوچئے جا کے اس حدیث کے بارے میں. بھائی پردہ پڑا تھا, پردہ ہٹا دیا گیا تو کچھ نہ کچھ کلیئر ہو یا نہیں ہوا. اگر آپ میں کوئی فرق نہیں تو پردہ نہیں ہے. پردے کا انکار کروں تو صحیح کہہ رہا ہوں. پردے کا انکار کروں تو نصیری کروں, پردے کا اقرار کروں تو دشمن علی کہہ رہا ہوں. کون سے مقام پہ علی پہنچے تھے؟ فرماتے تھے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر پردے ہٹا دیے جائے تو علی کے یقین میں کچھ بڑھے گا نہیں. جس دن کوئی اسے سمجھ گیا مسلمان اور گزر ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد تمام. تو حضرت امیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی آرزو کر رہے وہ ان کے پاس موجود ہے. اور سمجھ میں آیا کہ ہم آل محمد کا مقایسہ کسی سے نہ کرو. اس کے بعد حضرت موسیٰ کو ملا پھر بھی نہیں. فرمایا موسیٰ لن ترانی, آپ نہیں دیکھ رہے. یہ میرا اپنا اشتہار دلائل میرے پاس ہے کہ کبھی کبھی لن جو ہے ابدیت کے معنی میں نہیں آتا, کبھی کبھی لن تاکید کے معنی میں آتا. آپ ہر کچھ نہیں دیکھ رہے, میں تو ہر جگہ موجود ہوں. ماں کل شیء قبل کل شیء فوق کل شیء بعد کل شیء تحت کل شیء, میں تو ہر جگہ ہوں.
آپ نہیں دیکھ رہے میں کیا کروں؟ اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اس پہاڑ پر ایک تجلی ہوگی، اس پہاڑ پر ایک تجلی ہوگی، اگر آپ نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تب اس کے بعد بات کا معاملہ طے کریں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ فَوْقَ الْجَبَلِ، جب خدا نے تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر، فَجَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ چور چور ہو گیا، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور اس کا حق چاہتا ہوں اور دعا کروں گا اس کے بعد۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا وہ تجلی کیا تھی؟ فرمایا ذاک نور وجہ حسن ابن علی علیہ السلام، فرمایا جو تجلی پہاڑ پہ چمکی تھی جسے دیکھ کے پہاڑ ٹکڑوں میں بدل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وہ حسن کے چہرے کی معمولی جھلک تھی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ یہی فرق ہے تابعدار و سردار میں، حسن مجتبی انبیاء کے سامنے سرخ رو ہے۔ فَإِنَّ فِيهِ سعودتی وَأُبُوحَتِي، میری ابوحت حسن کے جمال میں ہے، میرا اخلاق حسن کے جمال میں ہے، میری شرافت حسن کے جمال میں ہے۔ کہتے ہیں امام حسن مجتبی مکے جوانی کے عالم میں مکے زیارت کرنے گئے، عبادت کر رہے تھے مقام ابراہیم کے پاس، تو کچھ بوڑھوں نے پہلے شیر شور مچانا شروع کیا کہ رسول اللہ، یہ تو رسول خدا بیٹھے ہیں۔ اب بوڑھوں نے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم جب حج آخری حج پہ رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے تو ہم نے رسول اللہ کو کہا بالکل ایسے ہی پایا ہے، یہ رسول خدا ہے۔ انہوں نے کیا کہتے ہو وفات ہو کر اللہ کے رسول ہو سکتا ہے ہوتی ہوں۔ اب بھیڑ مچ گئی، چاروں طرف سے لوگ امام حسن پہ ٹوٹ پڑے، ہر آدمی آپ کے لباس کا ایک ٹکڑا لینا چاہتا ہے، آپ کے امامے کا ایک ٹکڑا لینا چاہتا ہے۔ اچانک سارے جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے، جس میں امام حسین علیہ السلام آگے تھے، حلقہ بنایا، بنانے کے بعد کہا لوگوں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جد امجد رسول خدا کا کی وفات ہو چکی ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ھذا اخی سید شباب اہل الجنہ حسن ابن علی المجتبی الطیب الطاہر الزکی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ ہے جو محمد کی آغوش میں پہلی کلی بن کے کھلی ہے اور آغوش فاطمہ میں قرآن ناطق بن کے آئی ہے۔ یہ حسن مجتبی ہے، جمال مصطفیٰ ہے، نور مرتضیٰ ہے، عین حق ہے، جمال پروردگار ہے، یار اہل کربلا ہے، یہ وہ ہے جو معمار کربلا بھی ہے، امام کربلا بھی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی۔